بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم بھی ہے کہ ماہ ذو الحج کی 10 تاریخ کو امت مصطفیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و اعظم برہانہ کی رضا کی خاطر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کافی دوست احباب کے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں کہ آیا قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے اور قربانی کس پر واجب نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پہ حکم دو ارشاد فرمائے، فصلی لربک وانحر، اے نبی علیہ السلام پہ اعلان فرما دیں کہ میری نماز اور میری قربانی جو ہے وہ اپنے رب کے لیے ہے۔ یعنی قربانی اور نماز یعنی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ قربانی ہر مسلمان عاقل و بالغ مقیم صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے۔ قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ گھر میں کتنے افراد اور کتنوں پر، شرط یہ ہے کہ مسلمان پہلے ہو، دوسرا وہ عاقل و بالغ بھی ہو، تیسرا وہ ہو بھی مقیم حالت سفر میں نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ وہ ہو بھی صاحب استطاعت یعنی صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ وجوب قربانی جو ہے وہ سال بھر کی مدت میں نہیں ہوتی اور نہ ہی ماہ ذو الحج کے پورے مہینے کی مدت میں ہوتی ہے، بلکہ قربانی ایک مدت وقت مقررہ ہے۔ اس خاص وقت میں اگر مسلمان مقیم عاقل و بالغ صاحب نصاب بن جاتا ہے تب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کا وقت یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک، یعنی ان 3 دنوں میں کہیں سے اس کو رقم ملی اور وہ قرض ادا کرنے کے بعد قرض اس پر نہ ہو، دیگر اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد پھر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہو تب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر ایسی مثال ہے کہ 9 ذی الحجہ کو پیسے تھے لیکن رات ہی کو کسی کو دے دیے، کہیں پہ لگا دیے گئے اور پھر اس کے پاس موجود نہیں ہے، اب صبح 10 ذی الحجہ جب صبح صادق ہوئی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر 9 ذی الحجہ تک کچھ بھی نہیں تھا، رات کو سویا، صاحب نصاب نہیں تھا، 10 ذو الحجہ کو 11 یا 12 کو کہیں سے رقم آ گئی، مثال کے طور پر اس کے پاس موجودہ حالات میں جو مارکیٹ میں چاندی کی صورتحال ہے وہ 46,000 کم و بیش 300 روپے کے اوپر 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ جب 46,300 روپے کی مالیت اس تک پہنچ جائے یا اتنا سامان زائدہ ہو جو کہ اس کی ضرورت سے زائد ہو اور اس کا استعمال نہ کرتا ہو، یا اس کے پاس مال تجارت اتنی مالیت کا پڑا ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد پھر اس کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔
قربانی کے وجوب میں جب انسان یہ دیکھ لے کہ میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں تو اس پر اگر بڑا جانور ہے، جانور یعنی بیل، گائے وغیرہ ہے، تو اس کے دوندہ ہونا شرط لازم نہیں ہے، بلکہ مدت 2 سال ہونا شرط ہے۔ جس جانور کی عمر 2 سال پوری ہو جائے اور تسلی ہو کہ واقعی یہ 2 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ وہ دندہ نہ بھی ہو تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی اونٹ کرنا چاہے تو اونٹ کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 سال مدت پوری کر چکا ہو۔ اگر 5 سال اس کی عمر پوری ہو گئی، اب وہ دندہ چوگا نہیں بھی ہے، تب بھی اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بکرا، بھیڑ وغیرہ، اس کی عمر جو 1 سال کی ہوگی، یعنی 1 سال عمر ہو جائے، دندہ نہ بھی ہو تب بھی قربانی دے دی جائے گی۔ ہاں، دمبا اگر وہ اتنا تازہ موٹا فربا ہو کہ دیکھنے میں یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ 1 سال کا ہو چکا ہے، اور لیکن عمر 6 ماہ سے زائد یعنی 6 ماہ کراس کر چکا ہو، لیکن عمر بھی سال بھی نہ ہو، لیکن دیکھنے میں محسوس ہو کہ 1 سال ہی کا ہے، تو دمبے میں یہ علیحدہ سے اجازت ہے کہ اس کی 6 ماہ کی بھی قربانی شرط یہ کہ سال کا نظر آئے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اب یہ کہ گائے، بیل اور اونٹ کے اندر 7 لوگ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کہ 7 لوگ مل کے قربانی اپنی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر بکرا ہے اس میں 1 ہی فرد ہوگا، بھیڑ دمبے میں 1 ہی فرد ہوگا، اور اس کے علاوہ زائد استعمال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک غلط روٹین جو تقسیم کی گئی اور ایک بات معروف کی جاتی ہے کہ پہلے یہ 7 قربانی والد کے نام کی ہوگی یا دادے کے نام کی ہوگی، پھر یہ 7 قربانی والدہ کے نام کی ہوگی، پھر ہماری باری آئے گی۔ شریعت اسلامیہ نے 7 یا 2، 9 کوئی قید نہیں لگائی۔ شریعت اسلامیہ نے قید یہ لگائی کہ 10 ذو الحجہ کو مسلمان عاقل و بالغ مقیم جب صاحب نصاب ہو، 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے غروب آفتاب 12 ذو الحجہ تک جب وہ صاحب نصاب ہے، تو چاہے وہ 50 سال تک ہے تو 50 سال قربانی دے گا۔ اگر وہ 1 سال ہے اور پھر زندگی میں نہیں ہوتا، پھر نہ بھی دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ قربانی میں گھر کے افراد، ہر شخص ذی شعور ہے، پڑھا لکھا ہے دور میں، وہ اپنا خود حساب لگا سکتے ہیں۔ بالخصوص سرکاری ملازمین وہ اپنی اوپر توجہ کریں کہ جو لوگ ملازمے ہیں ان میں عمومی طور پہ جی پی فنڈ کے نام سے، دیگر فنڈز کے نام سے ان کی تنخواہ کی کچھ کٹوتی کی جا سکتی ہے۔ وہ کٹوتی دیکھی جائے گی کہ آیا کتنی کٹوتی اور سروس کتنی ہوگی۔ اگر وہ سروس کی کٹوتی 46,300 کم و بیش کو کراس کر جاتی ہے، یعنی صاحب نصاب بنا دیتی ہے، پھر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قربانی ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے اپنے گھر میں دیکھے گا وہ کہ اہلیہ، والدہ، بہن، بیٹی، بھائی، بیٹا، والد کہ وہ کتنے صاحب نصاب ہیں۔ اگر گھر میں مثال بیوی ہے اور اس کے پاس زیور ہے، عموماً یہ بھی ہمارے یہاں بات مشہور ہے کہ جب 7.5 تولے ہی سونا ہو تو ہوتی ہے 7.5 تولے کی قید ہے کہ کوئی شے ملنے کی موجود نہ ہو اور خالی فقط سونے کی مقدار ہو، 1 روپیہ بھی جمع پیسہ نہ ہو، کوئی اضافی کپڑا بھی نہ ہو، کوئی اور چیز بھی نہ ہو، خالی نہ ہو، تب شریعت اسلامیہ نے جو حکم دیے 7.5 تولے سونے کا وہی لگے گا۔ اور اگر یہ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر 1 تولہ، آدھا تولہ سونا ہے اور کچھ دیگر چیزیں ہیں تو سونے کو چاندی کے رقم میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس نصاب کو پہنچ جائے، چاندی کے نصاب کو، پھر وہ 1 تولہ سونے کی صورت میں بھی دیگر چیز ملا کر قربانی کی وجوب میں قربانی کو ادا کرے گی میری ماں، بہن، بیٹی۔ اسی طرح سے اپنے گھر ہر فرد حساب لگا لے گا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے۔ گھر میں جتنے افراد پر قربانی واجب ہوگی ہر شخص دے گا۔ آج کل یہ جو غلط بات مشہور کی جا رہی ہے کہ جی کورونا کی وجہ سے حالات ناساز ہیں غربا کے، تو قربانی کے جانوروں کی رقم صدقہ کر دی جائے۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ دے، خون نہ بہائے، تو میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے، وہ گناہ گار ہے۔ صدقہ دے کے قربانی کا مسئلہ ادا نہیں ہوگا، اس کو وہاں پر خون ہی بہانا پڑے گا، جانوں کو ہی ذبح کرنا پڑے گا، تب ہی قربانی ہوگی۔ ہاں، الگ سے صدقہ کرے تو جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ 1 جانور کر سکتا ہے اور 1 لاکھ روپے کی قربانی دے سکتا ہے، وہ لاکھ کی دے دے یا 50,000 کی قربانی دے کے اپنا وجوب ادا کرے اور 50,000 غربا میں تقسیم کر دے، تب جائے۔ لیکن قربانی کی مکمل رقم کو
اٹھا کے کسی غریب کو دے تو جان نہیں چھوٹے گی، قربانی ادا کرنا پڑے گی ورنہ گناہ گار ہوگا۔ قربانی کے مسائل میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص قربانی دے وہ قربانی جب دیتے وہ یہ دیکھے کہ ذبح کرنے والا کون ہے۔ شہروں کے اندر خصوصی طور پہ دوست احباب توجہ فرمائیں کہ ہر شخص اس دن دہاڑی لگانے کے چکر میں اوزار لے کر آ جاتے ہیں۔ خیال کریں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہ ہو، یعنی پاکستان کی سرزمین کے بعد جیسے اقلیت لوگ موجود ہیں، اب وہ اقلیت ہے کیونکہ ذبح کا یقین نہیں ہے، اس لیے ان سے جانور ذبح نہیں، تسلی کر لے کہ واقعی یہ مسلمان صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگ اسلامی مبادئ پر بھی مل جائیں گے ہمیں، جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان صراحت کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہوں گے، صحابہ کا انکار کرتے ہوں گے، خلفائے راشدین میں تبرئے کرتے ہوں گے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت پہ شک کی نگاہ رکھتے ہوں گے کہ نبوت اور رسالت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جو دی جا رہی تھی، لیکن آپ کی مصروفیت کی بنا پہ یا غلط فہمی کی بنا پہ جبرائیل امین علیہ السلام جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ ایسے عقائد و نظریات والے لوگ جو لبادہ اسلامی پہن کے آ جائیں، ان پہ سے بھی جانوں کا ذبح نہ کرائے جائے کہ وہ بھی مشکوک ہے کہ ان کے جانوں کے ذبح کا اعتبار نہیں ہے۔ صحیح العقیدہ مسلمان اہل سنت ہو اسی سے جانور کی ذبح کرائے جائے۔ جانور ذبح کرنے میں یہ دیکھا جائے کہ ذبح کرنے والا کہ آیا رگوں کے مسائل سے واقف ہے۔ اگر رگوں کے مسائل سے واقف نہیں ہے تو کسی معتبر اپنے علاقے کے عالم دین کو بلا کے اس سے مسائل سمجھا لیا جائے کہ کون سا جانور کو کس طرح ذبح کیا جائے، کون سی رگ کا کاٹنا ضروری ہے اور کس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے احباب بکرے کو گردن موڑ کے توڑ دیتے ہیں کاٹا، اب یہ تکلیف دینے کا منافی ہے، اس کا کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اسی طرح سے اندر چھریاں مارنا شروع کر دیتے اور وہ کساب ہوتا نہیں، جانتا نہیں شرعی مسائل، اس لیے ذبح سے قبل ضروری ہے اپنے اپنے علاقے کے معتبرین جو علماء ہیں ان سے رجوع کر لیا جائے، ان کو ذبح کا مسئلہ دیکھ لیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ جب جانور میں 5 یا 2 یا 4 حصے، یہ بھی غلط فہمی کہتے ہیں جس میں جفت نہ ہو تاکی ہو، 7 جانور اس سے جس میں یعنی بیل گائے اونٹ جس میں 7 کے اجازت ہے، اس میں 2 ہوں تب بھی قربانی ہو جائے گی، 4 ہوں تب بھی ہو جائے گی، 5 ہوں تب بھی، 7 تک ہوں، 7 سے زائد نہ ہو، کم ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جتنے بھی حصے دار ہوں 1/7 سے حصہ کسی کا بھی کم نہ ہو۔ یہ چیز خیال رکھا جائے کہ 1/7 کی قید کو پورا کیا جائے، اگر وہ نہیں ہے تب بھی۔ ہاں، جو احباب قربانی دیں یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، جیسے میرے ہاں فون کر کے پوچھا گیا جناب یہ مسئلہ بتا دیں کہ جی میں نے بال کاٹ لیے ہیں اور ناخن کاٹ لیے ہیں، قربانی دینی تھی، کہ اب میں قربانی دوں یا نہ دوں، میں قربانی کے جانوروں کا کیا کروں؟ یہ شرط نہیں ہے، اضافی ثواب ہے، کر لے نہ کاٹے تو افضل، اگر کاٹ لیا تو گناہ گار نہیں ہے، میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب سے محروم ہو جائے گا، لیکن قربانی اس کی ہو جائے گی۔ قربانی والے کے لیے یہ بھی لازم ہے، ضروری ہے، جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ یہ خیال رکھے کہ جیسے مال کے ذریعے جانوں کو ذبح کرتے ہیں کسی اور کے حق کو غصب بھی نہ کرے۔ قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرے، اس کا اہتمام کرے، نہ کہ کسی کا حق چھین لے۔ ہاں، جہاں یہ شرط بھی ایک پائی جاتی ہے کہ جی مال میرے پاس سونا تو ہے یا دیگر مال لے تجارت تو ہے لیکن کیش اماؤنٹ نہیں، رقم نہیں ہے، جانوں جان سے خریدوں گا۔ اب اس میں یاد رکھنا کہ جی اب میں کیا کروں؟ بہتر ہے مال بیچ دو، بیچ کے جانور خرید لو، اس کی قربانی دے دو۔ نہیں میں بیچنا نہیں چاہتا جی، پھر میں کیا کروں؟ اب کیونکہ واجب ہے، واجب کے لیے قرضہ لے کے واجب کا ادا کرنا جائز ہے۔ یہ بالکل غلط فہمیاں پھیلی گئی ہمارے یہاں کہ جب قرض سے قربانی لی ہوگی، ہاں نفلی قربانی والے کے لیے حکم قرض نہ لے، واجب جس پر ہے وہ کرے، نفلی صدقات کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ مانا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضوی میں منع کیا کہ نفلی صدقات کے لیے قرض کا اہتمام نہ کیا جائے۔ تو ایسے جو نفلی اپنے ثواب کی نیت سے دینا چاہتے ہیں وہ قرض کا اہتمام نہ کرے، اگر واجب ہے تو قرض سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مسائل سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔